الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ہم سب مل کر اپنے اور ساری کائنات کے آقا و مولا سید عالم سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. عزیزان ملت، آج جو میری گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، اصدق الصادقین، سید المتقین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کائنات کی ہر چیز فانی ہے، سب کو فنا ہو جانا ہے الا خدائے وحدہ لا شریک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، کائنات کو اور کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے. دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے، جو بھی جاندار، جو بھی ذی روح آئی ہے، ان سب کو ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. آنے کا مقصد کسی کے کچھ ہوتا ہے، کسی کے کچھ ہوتا ہے، مگر ایک ہی مقصد سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. تو ہمارے آنے کا مقصد عبادت ہے، بندگی ہے، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے. انبیاء کرام آتے رہے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء اس خاکدان گیتی پر تشریف لے آئے، اور سب نے اللہ کی وحدانیت، اس کا یکتا ہونا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا. سب سے آخر میں جو ذات آئی وہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. حضرات، دنیا میں جب کوئی کسی مقصد کے تحت آتا ہے تو مقصد پورا ہو جانے کے بعد پھر وہ اپنے اصلی مقام کی طرف لوٹ جاتا ہے.
ہمارے اور آپ کے آقا، پوری کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا میں تشریف لائے تھے، رب کریم نے جس مقصد کو دے کر کے بھیجا تھا، چونکہ وہ مقصد پورا ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے دین کو مکمل فرما دیا اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے۔ تو چونکہ دین مکمل ہو گیا، جو مقصد تھا، جو مقصدیت تھی، وہ پوری ہو گئی۔ تو جب مقصد پورا ہو گیا، یہ آیت نازل ہوئی، تو عزیزان ملت اسلامیہ، رازدار نبوت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ دین کو مکمل کر دیا گیا۔ اب جب دین مکمل ہو گیا، اسی وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا ہے میرے صحابہ کی تعداد بھی کم نہ تھی، تقریباً 1,24,000 صحابہ تھے اس وقت، حج کر رہے تھے۔ ان اصحاب کے درمیان فرمایا ہو سکتا ہے، بات یقینی تھی مگر ہو سکتا لگانا تھا، اے میرے صحابہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں۔ اشارہ دے رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آیت مبارکہ نازل ہو چکی تھی کہ دین پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا ہے، اور جب مکمل ہو گیا ہے اور ہم اس دین سے راضی ہو گئے، رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام دین اسلام سے ہم راضی ہو گئے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب یہ جملہ سرکار نے فرمایا تو رازدار نبوت سمجھ گئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے پروردگار سے ملاقات کریں گے، اور وہ حالت بنے گی کہ آقا کریم ہم کو چھوڑ دیں گے اور ہم سے جدا ہو جائیں گے۔ یہ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا شور کرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کے رازدار نبوت کے سمجھ میں آ گیا تھا۔ 1,24,000 صحابہ کی جماعت تھی، اللہ اکبر۔ جب اب میں مختصر کر رہا ہوں کہ دین کے لیے اس قدر تکلیفیں اٹھائی ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر دین کے معاملے میں تمہیں تکلیف دی جائے، پریشانیاں اٹھانی پڑے تو مجھے یاد کر لینا، اس لیے کہ دین کے معاملے میں مجھ سے زیادہ کسی کو ستایا نہیں گیا، کسی کو تنگ نہیں کیا گیا۔ میرے آقا رحمت کے پھول لے کر کے جاتے تھے، لیکن نبی کے جسم اطہر پر سنگباری کی جاتی تھی۔ ہدایت کے پھول لے کر کے سرکار تشریف لے جاتے تھے، مگر لوگ گالیاں بکتے تھے، طنز کرتے تھے، طعن و تشنیع کے خنجر چلاتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ آقا سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اونجھڑی آپ کے کاندھوں پر رکھ دی جاتی تھی۔ کتنی تکلیفیں دی گئی ہیں، لیکن عزیزان ملت، اللہ فرماتا ہے کنتم شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، ہمارے اور آپ کے نبی کی شان ہے۔ رب فرماتا ہے کنتم شفا حفرۃ من النار، ارے لوگ جہنم کے قریب ہیں، گرنے والے ہیں، لیکن شان رحمت للعالمین یہ ہے کہ وہ گرنے والے ہیں، جہنم کے قریب ہیں، اس گڑھے میں جانے والے ہیں۔ میرا نبی کھینچ کھینچ کر کے لوگوں کو وہاں سے باہر کر رہا ہے، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں۔
ہدایت کی راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ہدایت کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بتا رہے ہیں، اللہ کا ایک ہونا سمجھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سارا کچھ ہونے کے بعد 13 سال کی مکی زندگی سرکار کی جس پریشانی میں گزری ہے، جن تکلیفات میں گزری ہیں، ان تکلیفات کو سوچا بھی نہیں جا سکتا اور سمجھا بھی نہیں جا سکتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس محنت سے اس انقلاب کو دھیرے 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 اس پودے کو محنت سے، مشقت سے، خون سے سینچا۔ تھوڑے سے لوگ تھے، تھوڑے سے لوگ تھے، نبی کے ساتھ بھی وہی ہوتا تھا، اصحاب نبی کے ساتھ بھی وہی ہوتا تھا، لوگ مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے، حتیٰ کہ چٹائیوں میں لپیٹ کر کے مرچ جلا کر کے دھواں دیا جاتا ہے۔ لیکن استقامت کے پہاڑ تھے، لوگ استقامت کے پہاڑ تھے۔ تم کچھ بھی کر جاؤ، لیکن ہم نے دامن تھام لیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا۔ جان لے سکتے ہو، ایمان نہیں لے سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ کام مکمل ہو چکا اور اب رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے اب کسی نے آنا بھی نہیں تھا، تو سارا کچھ رب نے عطا فرما دیا، سب کچھ دے کر کے ہمارے نبی اب دنیا سے سفر فرمانے والے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت، جس مرض میں آپ کا وصال ہوا، بعض نے لکھا ہے 22 سفر سے، بعض نے آخر لکھا ہے۔ مرض کی ابتدا ہوئی، بخار ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کیفیت میں جب تک طاقت رہی آتے رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے رہے، اور جب کمزوری زیادہ ہو گئی، بلال کی عادت تھی، یہ ہم کوئی نیا کام نہیں کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے کہ بس یوں ہی گڑھ لیا گیا ہے۔ بلال کی عادت تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اذان وہاں دیتے تھے اور پھر دروازے پر بیٹھ جاتے تھے آ کے اور کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ جب آقا نکلتے تھے، پردہ ہلتا تھا، اقامت شروع فرما دیتے تھے۔ آج کیا بات ہے کہ بلال بول رہے ہیں، جواب نہیں آتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بلال اب یہاں سے بات گفتگو اب یہاں سے ٹرن ہوگی، یہاں سے چینج ہونا۔ کہا بلال جاؤ لوگوں سے کہہ دو کہ، اور ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دیں۔ کس سے کہہ دو؟ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا نے 3 بار فرمایا مرو ابا بکرن، فرمایا 3 بار کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھا دیں۔ اما جان فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، وہ آپ کے مصلی پر کیسے کھڑے ہو پائیں گے؟ تو آقا نے 3 بار فرمایا اور اس کے بعد بڑے جلال میں فرمایا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں، اس لیے کہ اللہ اور مومنین ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ ابو بکر کے سوا نہ اللہ کسی کو قبول فرمائے گا، نہ تو مومنین کسی کو قبول فرمائیں گے، اس لیے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائیں۔ کل 17 وقت کی نمازیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات طیبہ میں
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امامت فرمائی ہے۔ اب ایک دن واقعہ ہو گیا، سرکار کو کچھ افاقہ ہوا۔ اب جب افاقہ ہوا تو آپ دیکھنے کے لیے، اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں نا بھائی، ایک استاد ہوتا ہے، اس کے بہت سارے شاگرد ہوتے ہیں، تو شاگرد جب اچھا پڑھ لیتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے تو استاد خوش ہوتا ہے نا۔ تو اب شاگردوں کو دیکھنے کے لیے استاد چپ سے کھڑا ہو جاتا ہے، دیکھیں شاگرد، اور پھر خوش ہوتا ہے من ہی من میں، دل میں خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرے شاگرد کس طرح سے پڑھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ نبی دیکھنے کے لیے کھڑے ہوئے، صحابہ کس حال میں تھے؟ حالت نماز میں تھے۔ یہ میں گھر سے نہیں بول رہا ہوں، یہ حدیث بول رہا ہوں۔ صحابہ نماز میں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہلا اور آپ کا چہرہ انور، جس کی مثال چاند سے بھی نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب سرکار کا بھی چہرہ اس طرف فرماتے تھے اور چاند 14ویں کا چمکتا رہتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ نبی کے چہرے انور میں تیر رہا ہو، نبی کے چہرے انور میں تیر رہا ہو چاند، تو پھر اس سے مثال بھی نہیں دی جا سکتی۔ تو چہرے انور باہر نکلا۔ اب صحابہ حالت نماز میں ہیں، ایک نے چہرہ گھما دیا، دوسرے نے گھما دیا، سب نے گھما دیا، سب نبی کو دیکھ رہے ہیں۔ اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے میں مشغول۔ اب جب یہ دیکھ رہے ہیں تو سرکار نے اشارہ فرمایا، پڑھو پڑھو، ذرا بھی پڑھو پڑھو، پڑھ لو۔ تو آقا کا اشارہ ہو گیا تھا۔ اور ادھر ابوبکر صدیق مصلی امامت پر ضرور ہیں، مگر سمجھ میں ان کے بھی آ رہا ہے۔ تو اب غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان دو شخصیتوں نے، ایک طرف سے حضرت عباس نے پکڑا، ایک طرف سے علی نے پکڑا، اور سرکار کو لے کر کے آئے۔ اب سب سے گزرتے جا رہے ہیں، کہاں پہنچ گئے؟ مصلی امامت کے یہاں۔ مصلی پر کھڑا کون ہے؟ صدیق اکبر ہیں۔ اب جب مصلی پر صدیق اکبر ہیں اور کھڑے ہو رہے ہیں، آقا اب ان کو آہٹ ملی کہ سرکار تشریف لا رہے ہیں، تو کھسکنا شروع ہو گئے حالت نماز میں۔ اب کھسکنا شروع ہو گئے، آقا نے اشارہ فرمایا پڑھاؤ پڑھاؤ، لیکن چونکہ کیسے ہو سکتا تھا، تو نبی بائیں طرف بیٹھے، حضرت ابوبکر کو دائنی طرف رکھا اور بیٹھ کر کے آقا نے نماز پڑھائی۔ نبی نے بیٹھ کے نماز پڑھائی، نبی کو دیکھ کر ابو بکر پڑھتے رہے اور ابو بکر کو دیکھ کر صحابہ پڑھتے رہے۔ تو نبی نے نہیں فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، تمہارا چہرہ پھر گیا تھا حالت نماز میں۔ میں عقیدہ بول رہا ہوں کہ تمہارا چہرہ حالت نماز میں پھر گیا تھا، اس لیے نماز دہراؤ، واجب الاعادہ ہے، ایسا کچھ نہیں کہا۔ تو قرآن سے پوچھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم حالت نماز میں بھی ہو اور اللہ اس کا رسول آواز دے دے تو فوراً بھاگو۔ اور ہوا بھی ایسا ہے، صحابی کو پکارا، اللہ کے نبی نے کہا حضور نماز میں تھا، جلدی جلدی پڑھ کے آیا ہوں۔ کہا تم نے آیت نہیں پڑھی ہے کہ جب اللہ اس کا رسول آواز دے تو فوراً حاضر ہو جاؤ؟ تو دوبارہ بھی ایسا ہوا، فوراً حاضر ہو گئے۔ نبی نے کام دیا، کام سارا کیا، نبی کے سارے کام بجا لانے کے بعد اب جا کے پوچھتے ہیں حضور نماز کا کیا کریں؟ صحابہ پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں ہوں، اللہ اکبر، کچھ چھوڑا ہی نہیں، سب سمجھا دیا، سب بتا دیا۔ تو فرماتے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے ختم کر دو، جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے پوری کر دو۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سرتابہ قدم شان ہے
انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے، یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 وقت کی نمازیں سرکار کے ظاہری حیات طیبہ میں پڑھایا ہوا۔ اب بتائیے کہ مصلی امامت کسے دیا جاتا ہے؟ مصلی امامت کسے دیا جاتا ہے؟ جو لائق امامت ہو اسی کو نہ دیا جائے گا، جو سب سے افضل ہو اسی کو دیا جائے گا، جو سب سے اعلیٰ ہوگا اسی کو دیا جائے گا، جو پڑھنے میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں جو سب سے افضل ہوگا اسی کو دیا جائے گا۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ سورج نہ کبھی غروب ہوا نہ طلوع ہوا کسی ایسے شخص پر جو نبیوں کے بعد، نہ کسی ایسے شخص پر طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو ابو بکر صدیق سے افضل ہو۔ انبیاء کے بعد سورج نہ کسی پر غروب ہوا نہ طلوع ہوا، ایسے کسی شخص پر جو ابو بکر سے افضل ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم ہر جمعہ کو پڑھتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ افضلیت کیوں ہے؟ افضلیت کیوں ہے؟ آخر نبی صدیق اکبر کے بارے میں جانتے ہیں، نعت میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتا ہے، لیکن میرے آقا نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا۔ کون حسان ہے؟ یہ نبی کے شاعر ہیں، حسان بن ثابت۔ کچھ صدقہ مجھے بھی مل گیا ہے۔ تو حسان بن ثابت سے فرمایا، حسان تم نے میری نعتیں لکھی ہیں، قصیدے لکھے ہیں، سب کچھ لکھا ہے، میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ حضرت حسان فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ کہا پھر سنا دو، پھر سنا دو۔ حضرت حسان سناتے ہیں اور فرماتے ہیں، ان کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جب پوچھا گیا حضور سب سے پہلے ایمان لانے والا شخص کون ہے، تو فرماتے ہیں جو شعر میں حضرت حسان نے کہا وہی ہے۔ کہا حضرت حسان میں شعر میں کس کو کہا؟ ابو بکر صدیق کو کہا کہ سب سے پہلے مسلمان ابو بکر صدیق ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہیں۔ تو نبی تو فرما رہے ہیں کہ میرے تو لکھے ہی ہو اور پڑھتے ہی ہو، میرے ابو بکر کے بارے میں بھی، اس کی تعریف میں بھی، توصیف میں بھی کبھی قلم چلایا ہے؟ حضرت حسان نے یہ نہیں کہا نہیں چلایا ہے، کہا یا رسول اللہ لکھا ہے۔ کہا پھر پڑھ کے سنا دو، وہ سنا بھی دیا۔ تو پھر آپ سوچئے بات ہو گئی نا بھائی، نبی تعریف کرتے تھے صدا صدیق اکبر کی۔ موقع ہجرت کا ہے نا، موقع ہجرت کا ہے۔ نبی نے فرمایا ابو بکر اتنا ان لوگوں نے پریشان کر دیا ہے، اللہ کا حکم آنے والا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہمیں مکہ چھوڑنا ہوگا، مدینہ ہجرت کرنا ہوگا۔ تو مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ تو یثرب کا مطلب کیا بنتا ہے؟ بیماریوں کا گھر۔ یثرب بیماریوں کا گھر۔ تو کہا وہاں جانا پڑے گا، ہو سکتا ہے۔ اب یہ کس سے کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سن لیا اس بات کو، 2 اونٹ تیار کر کے رکھ لیا،
بکریاں وغیرہ تو چرانے دوسرے لوگ جایا کرتے تھے، لیکن ان اونٹوں کو کھلانا پلانا تمام کام خود کیا کرتے تھے، رات بھر دروازہ کھلا رکھتے تھے، کنڈی نہیں لگتی تھی۔ یار غار ہے نا، محبت اسے کہتے ہیں، صدیق ہیں، یار مزار بھی ہیں۔ دروازے کی کنڈی بند نہیں ہوتی ہے، انتظار میں ہے کب نبی تشریف لے آ جائیں گے، کب آ جائیں گے۔ وہ آتے آتے 1-2 دن نہیں، تقریباً 4 مہینہ گزر گیا۔ ابوبکر صدیق سوتے کیوں نہیں؟ کہا پتہ نہیں کب میرے حبیب چلے آئیں گے، کب جانا ہو جائے گا۔ اور جب نبی پہنچے، یہاں ایک نقطہ دیکھیے گا، ایک عاشق ہے، ایک حبیب ہے، ایک محبوب ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا جاتا۔ صدیق اکبر آ جاؤ، چلنے کا ٹائم ہو گیا ہے، اب مدینہ جانا ہوگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کہا علی اب جانا ہوگا، ایک کام کرو کہ یہ جو کفاروں کی مشرکین کی امانتیں ہیں، اس کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، میرے بستر پر سو جاؤ، اور کل صبح اٹھنا، آج سو جاؤ، کل اٹھنا تو ان کی امانتیں تقسیم کر دینا، دے دینا انہیں۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ دشمن بھی اگر ہے تو اس کی امانت میں خیانت نہیں، کام پورا ہونا چاہیے۔ کہا دے دینا، پھر تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہاں لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے سپرد فرمایا اور نکل لی، ہاتھ میں کنکری لی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ کنکری کس نے پھینکا تھا؟ اللہ کے نبی نے پھینکا تھا۔ رب کیا فرماتا ہے؟ پیارے حبیب، وہ آپ نے کہاں پھینکا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت، جو آپ نے پھینکا نا، آپ نے نہیں پھینکا، ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکا ہے۔ اور سرکار کہاں گئے؟ ابو بکر صدیق کے گھر۔ سمجھ نہیں پائے لگتا ہے حسن کہاں جا رہا ہے؟ عشق کے پاس جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ نبی ابو بکر کے گھر جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا، دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ فوراً کھل گیا۔ صدیق اکبر حاضر ہیں، حضور حاضر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ پیار تھا، یہ محبت تھی، یہ ادا ہے صدیق اکبر کی۔ اور پھر غار سور میں جانا، صاف ستھرا کرنا، پھر کہنا یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ اب صاف ہو گیا، کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے سوراخوں کو بند کر دینا۔ لوگ کچھ کا کچھ بول رہے ہیں، لیکن ابو بکر کی صحابیت سے اگر کوئی انکار کر دے تو نص قطعی کی بنیاد پر، اس لیے کہ نص قرآن سے ثابت ہے، ان کی صحابیت تو نص قرآن سے ثابت ہے۔ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، سرکار نے فرمایا اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، اپنے دوست سے فرمایا لا تحزن، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو وہاں تو صحابیت نص سے ثابت ہے، تو فرماتا اگر کوئی ابو بکر کی صحابیت سے انکار کر جائے تو وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو صاف ستھرا کر دیا۔ اب دیکھیے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش میری ساری نیکیاں جو کچھ بھی ہوتی ہیں وہ سارا کچھ نہ ہو کر کے ابو بکر کے ایک دن اور رات کی جو نیکی ہے وہ مجھے مل جاتی، وہی بہت ہوتا، وہی بہت ہو جاتا۔
ایک دن اور ایک رات کی، وہ نیکی اگر مل جاتی تو وہی بہت ہو جاتا۔ اب آپ سوچئے کہ نبی کا جسد اطہر جہاں اس وقت موجود ہے، وہ مقام جو آپ کا جسم مبارک جس جگہ لگا ہوا ہے، وہ مقام سب سے افضل ہے، بلکہ عرش سے بھی افضل ہے۔ وہ مقام عرش سے بھی افضل ہے۔ تو جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر کی گود میں سر رکھ کے سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے، تو پھر اس گود کا کیا پوچھنا ہے؟ اس لیے کہ رب نے فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، قسم ہے مجھے اس شہر کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں تم رہتے ہو، تو نبی مکہ میں ہو تو مکہ کی قسم ہے، نبی مدینہ میں ہو تو مدینہ کی قسم ہے، نبی جہاں ہو وہیں کی قسم ہے، تو نبی ابوبکر کے گود میں سر رکھ کے سو رہے ہو تو ان کے گود کی بھی قسم ہے۔ گود میں رکھے ہیں سر، سانپ نے کاٹ لیا، اب جب کاٹ لیا تو ہٹایا نہیں پیر، نہ پاؤں ہٹایا نہیں، پیر نہیں ہٹایا، چونکہ جب سانپ کاٹ لیتا ہے تو زہر سے اتنی گرمی اور شدت ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو یوں ہی نکل جاتے ہیں۔ جب آنکھ سے آنسو نکلا، نکل کے کہاں گرا؟ چہرہ انور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا بیدار ہوئے، فرمایا ابوبکر رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا حضور لگتا ہے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ کہا پیر ہٹاؤ۔ جب پیر ہٹایا لعاب دہن لگایا، اثر جاتا رہا، اثر جاتا رہا۔ بعد میں مورخین لکھتے ہیں فقہا کی آپ کی وفات تو طبعی ہوئی، مگر وہ زہر جو تھا لوٹ آیا تھا، پھر عود کر آیا جب آپ کا وصال ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیر ہٹاؤ اور لعاب دہن لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ وہاں ایک نقطہ دیکھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ قال یقول اذ یقول، جب کہا، کس نے کہا؟ بات رب کہہ رہا ہے، اذ یقول اللہ فرما رہا ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ اذ یقول، جب کہا، لصاحبہ، اپنے دوست سے، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، آقا وہاں سے مدینہ کے لیے تشریف لے گئے، تو چونکہ بڑا میل جول تھا، شکل و شباہت سے بھی، چال ڈھال سے بھی، تو اب لوگوں نے دیکھا تو تھا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہاں مل لے رہے ہیں، کچھ لوگ یہاں آ کے مل لے رہے ہیں، تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور تان کے کھڑے ہو گئے۔ جب تان کے کھڑے، ان کو اس لیے تان کے کھڑے ہو گئے کہ اب سمجھ میں آ جا کر لوگوں کے کہ امام کون ہے، غلام کون ہے، کیونکہ چادر تان کے جو کھڑا ہوگا وہ غلام ہوگا، اور جو اس کے نیچے بیٹھا ہوگا وہ امام ہوگا، کہ تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ غلام کون ہے، امام کون ہے۔ میرے نبی کی چاہت وہ ہے کہ عمر فاروق اعظم کی شخصیت کوئی چھوٹی موٹی نہیں ہے، کچھ بات ہو گئی، ہوتا ہے بھائیوں میں اکثر کبھی کچھ باتیں ہو جاتی ہیں، تلخ کلامی ہو جاتی ہے، تلخ کلامی ہو گئی تھی، ابوبکر صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے کچھ تلخ کلامی ہو گئی ہے، تو بات ٹھیک ہے، آپ نے بلوایا تو کہا عمر میرے ابوبکر سے ناراض ہو تم؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی ہو گئی، میں نے تسلیم کر لیا ہے، یہ بات غلطی سے ہو گئی ہے۔ کہا عمر یاد رکھو جب تم تلواریں سوت کر کے گھوم رہے تھے مکے کے گلیوں میں،
جب تم لوگ تلوار لے کے گھوم رہے تھے اس وقت میرا ابو بکر اس دین پر خرچ کر رہا تھا، مجھ پر اپنی محبتیں نشاور کر رہا تھا، اس وقت بھی اپنے جان و مال سے میرے ساتھ تھا، تو کیا میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ نہیں دو گے؟ میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ نہیں دو گے؟ سیدنا عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ تو عمر کوئی چھوٹی موٹی ہستی کا نام نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پر فرشتہ بولتا ہے، چھوٹی موٹی ذات کی بات نہیں ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غالباً یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی بھی ساتھ ہیں، ابو بکر بھی ساتھ ہیں، صحابہ بھی ساتھ ہیں، کسی کا قدم ابو بکر سے آگے ہو گیا، سرکار نے ٹوک دیا، فرمایا تم ابو بکر کے آگے جا رہے ہو، ابو بکر سے آگے جا رہے ہو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ امامت اسے سونپا جاتا ہے جو افضل ہوتا ہے سب میں، اور صحابہ میں سب سے افضل اگر کوئی تھا تو ابو بکر صدیق ہے، اس کے بعد کوئی ہے تو عمر فاروق اعظم ہے۔ یہ شیخین ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے جس کے اوپر اسلام پیش کیا، جس کو دین دینا چاہا، تو سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ طلب کیا، تردد ہوا لوگوں کو، کچھ تردد کے بعد کچھ معجزہ مانگنے لگے، کچھ کہا، لیکن میرا ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس پر جب میں نے اسلام پیش کیا تو بلا جھجک بلا تردد کے اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے قبول کر لیا، اور جب قبول کر لیا نا تو ہماری آپ کی طرف بات تھوڑی ہے، اب قبول کر لیا تو پھر کر لیا۔ اب جب جاتے ہیں معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی سیر فرما رہے تھے تو کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی، تو پوچھا یہ قدموں کی آواز کس کی ہے؟ کہا حضور آپ کے غلام کی ہے۔ کہا کس کی ہے؟ کہا بلال کی ہے۔ کہا کون اتنا بڑا میرا محبوب ہے جو آگے آگے جس کے قدموں کی آواز آ رہی ہے؟ کہا آپ کے غلام کی آواز ہے۔ تو جب نبی نے اس بات کو بتایا لوگوں کو، صحابہ میں، تو کسی سے نکل گئی بات، کسی سے بات نکل گئی کہ بلال تو ابو بکر سے بھی آگے ہو گیا، تو ابو بکر سے بھی آگے ہو گیا، تو بلال میری طرح آپ کی طرح پھسلے نہیں، نا وہ پھسلنے والے لوگ ہی نہیں تھے نا۔ بات یہ ہے اب تو بڑا بننے کے لیے کسی بڑے کی پگڑی اچھال دو، بڑے بن جاؤ، کسی بڑے کی پگڑی اتار لو، بڑے بن جاؤ، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلال پھسلے نہیں، بلال نے کہا انما انا حسنۃ من حسنات ابی بکر۔ تو میں کیا بات کر رہے ہیں آپ، کہاں تول رہے ہیں آپ کہاں تول رہے ہیں؟ ارے ابو بکر کی 63 سالہ زندگی کی جو نیکیاں ہیں ان میں سے جو بہت چھوٹی نیکی ہوگی، ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی میں بھی ہوں۔ مجھے میرا کل بھولا نہیں ہے کہ جب میرا مالک مجھے مارتا تھا، پیٹتا تھا، ابو بکر جاتے تھے تو راستے میں دیکھتے ہوئے کہتے ہیں بلال دل میں کہہ لیا کر، زبان سے نہ بولا کر، زور سے نہ بولا کرو، کیونکہ یہ زور سے بولتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، احد احد کا نعرہ زور سے لگاتے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے دشمنی ہی تھی اسی نعرے سے، جب دشمنی اسی نعرے سے تھی تو مار کھاتے تھے۔ کہا بلال ابھی سرکار بھی تلقین فرماتے ہیں کہ چھپا کے رکھو، تو ابھی زور سے مت بولا کرو۔ کہا کیا کروں، دل مانتا ہی نہیں ہے، بول جاتا ہوں، کہتے بول جاتے تو مار کھاتے ہو۔ کہا کوئی بات نہیں، اس میں مزہ ملتا ہے۔ اب ایک بار، دو بار، چار بار، اور سرکار تک یہ بات پہنچتی تھی۔ اب ابو بکر کی حیثیت، آپ کی عظمت دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا بلال بڑا مار کھاتا ہے، اس کا مالک بہت مارتا ہے، کاش کہ اسے خرید لیتا، اسے آزاد کرا لیتا۔ یہ تو نبی نے کہا نا کہ اسے آزاد کرا لیتا، اتنا رقم اگر ہوتا
تو آزادی ہو جاتی. اب ابو بکر صدیق نے تو ان سے تو کہا نہیں نہ تھا کہ آپ خرید لیجئے، بات کی تھی. اب دھیرے سے اٹھے، پہنچ گئے، کہا بھائی بلال کو بیچو گے؟ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تم سے اسے کیا مطلب، بیچو گے تو بتاؤ. کہا بیچوں گا تو مگر وہ تو تمہارا غلام ہے نا، اس کے بدلے مجھے کیا دو گے؟ کہا وہ جو میرا غلام ہے نا بہت اچھا منشی ہے، وہ نصرانی تھا. کہا بہت اچھا منشی ہے، وہ لکھنا بھی جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کام بھی بہت اچھا کرتا ہے، خوبصورت بھی ہے، اسے لے لو، بلال کو دے دو. کہا اتنے پہ کام نہیں بنے گا. اور اس نے سوچا چوٹ اور مار دیتے ہیں، دیکھیں کیا بنتا ہے. کہا تو اور کیا کرو گے؟ کہا 10,000 اور چاہیے. کہا وہ بھی لے دے، وہ بھی دیتا ہوں. جب اس پر بھی مان گئے کہ وہ بھی دیتا ہوں یہ بھی دیتا ہوں، تو اس نے کہا اگر تم کوئی چھوٹے موٹے آدمی تو نہیں ہو، تم ایک تاجر آدمی ہو، یہ کون سا سودا کر رہے ہو تم؟ یہ کون سا سودا کر رہے ہو؟ تم تاجر آدمی ہو، بڑے لوگوں میں سے ہو تم، اور سودا اس طرح کا کر رہے ہو. کہا تو نہیں سمجھے گا، تو کافر ہے، تجھے کیا پتا چلے گا؟ تو کیا سمجھے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں سودا کیسا کر رہا ہوں. بس بلال چاہیے مجھے، اور بلال کو لے لیا، آزاد کرا لیا. جب لے کے سرکار کی بارگاہ میں گئے، کہا ابوبکر اس میں میرا بھی کچھ ملا لیے ہوتے، تھوڑا کچھ میرا بھی ملا لیے ہوتے بلال کی آزادی کرانے میں. تو بلال فرماتے ہیں وہ دن مجھے یاد ہے کہ ابوبکر کی نیکیوں میں سے ایک چھوٹی نیکی میں سے ایک نیکی میں بھی ہوں، ان کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کھلا آسمان ہے، آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہیں. اماں جان پوچھ رہی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ستارے ہیں اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ اور فرمایا ہاں. تو نبی نے کہا ہاں. کیا کہا؟ آپ ستارہ گن کے بتائیے. گن لیں گے؟ نبی نے کہا ہاں. مطلب ہے کہ ستاروں کی تعداد نبی کو معلوم ہے، تب تو کہا نا ہاں. تو فرمایا ہاں. کہا کس کی ہے؟ کہا عمر کی ہے. کہا جتنے ستارے اتنی نیکیاں عمر کی ہے؟ کہا ہاں. کہا تب حضور ایک تو بیٹی بھی تھی. کہا حضور جب عمر کی اتنے ستارے اتنی نیکیاں ہیں تو ابوبکر کی کیا نیکیوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہا عمر کی یہ ساری نیکیاں عمر کی ایک نیکی برابر نہیں ہو سکتی. عمر کی ساری نیکیاں ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں. تو گویا کہ ستاروں کو دیکھ کے فرما رہے ہیں کہ ساری جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، تو عمر کی ساری نیکیاں اور ابوبکر کی ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں کچھ نہ ہوتا، یہ حضرت عمر فرماتے تھے میں کچھ نہ ہوتا، حالانکہ وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں میرا عمر جنت میں جنتیوں کا چراغ ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اور عمر کے زبان پر فرشتے بولتے ہیں. عمر کے 22 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عمر کے رائے سے اتفاق فرمایا ہے. عمر جب ایمان لے آئے، جب اسلام میں داخل ہوئے تو پھر فرق ہو گیا اور خانہ کعبہ میں نماز کھلے عام پڑھی جانے لگی. یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود کوئی چھوٹی موٹی ذات کا نام تھوڑا ہی ہے. 22 لاکھ مربع میل تک اسلام اور دین کے پرچم کو لہرایا ہے آپ نے، حکمرانی فرمائی ہے آپ نے، سب کچھ کیا ہے. مگر فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں ابوبکر کے سینے کا ایک بال ہوتا، کاش کہ میں ابوبکر کے سینے کا ایک بال ہوتا. یہ عمر فرما رہے ہیں. پھر افضلیت ابوبکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو حضرت بلال کو آزاد کرایا. مسجد نبوی بن رہی تھی. اب یہ وقت زمین خریدنا ہے، 2 یتیم بچوں کا ہے، وقت بھی نہیں ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ بہت بڑے سیٹ تھے، اصل میں بات آ گئی تو بیان کر دیتا ہوں. بہت بڑے سیٹ تھے، مالدار آدمی تھے. مجھ سے کہنے لگے تم نے تو مسجد نبوی دیکھا نہیں ہوگا، تم نے تو دیکھا نہیں ہوگا. وہ جو مسجد نبوی ہے نا وہ 2 یتیم بچوں کا تھا.
تو ان کو تو پتا بھی تھا کہ میں مولانا آدمی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ان کو کیا پتا تھا کہ میں نے مسجد نبوی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. لیکن ان کے پاس مال تھا تو انہوں نے مال کی بنیاد پر کہا ہوگا کہ بھائی تم کیا جانو، تم چھوٹے موٹے لوگ، تم نے تو مسجد نبوی دیکھا نہیں ہوگا. مسجد نبوی جو بنی ہے وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، وہ خرید کر کے بنائی گئی ہے. میں نے کہا یہ تو ہسٹری ہے، تاریخ ہے، یہ تو حدیثوں میں آیا ہے، تو یہ تو چھپایا نہیں جا سکتا نا. آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو میں جانتا ہی ہوں. رہا دیکھنے کا معاملہ تو چھوڑیے، جانے دیجیے. کیا بتانا ہے اس کو کہ میں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے دیکھنے کو قبول کر لے. میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ چھوڑ دیجئے دیکھا کہ نہیں دیکھا. کہنے کا مطلب یہ کہ کچھ اس طرح کی سوچ ہے. مال آ گیا تو سمجھتا بہت بڑا ہو گیا. اب جو کنگال ہے وہ نہیں دیکھ سکتا. ابے جسے بلاتے ہیں وہی جاتا ہے. وہ چاہ لیں تو کنگال بھی چلا جائے گا، وہ چاہ لیں تو جس کے پاس کچھ نہیں وہ بھی چلا جائے گا، نہ چاہیں تو سب کچھ رکھ کے بھی نہیں جائے گا. تو یتیم بچوں سے اب خریدنے کی بات تھی. سرکار نے فرمایا جگہ بڑی اچھی ہے، یہی مسجد بننی ہے. اب پوچھا نہیں ابو بکر صدیق نے کہ حضور خرید لوں، لے لوں، دے دوں. اب وہاں کچھ نہیں تھا، نہ لینا نہ دینا، کچھ نہیں. سودا نہیں کرتے تھے کسی سے، نہ سودے کی بات نہیں ہے. میرے نبی کا فرمان ہو گیا اب سودا نہیں کرنا. وہ جتنے میں دے دے گا لے لینا ہے، بات ختم. 1 میں دے رہا کہ 100 میں دے رہا، اس کو سودا نہیں کیا جائے گا. لے لیے گئے خرید کر کے اور لا کر کے. سرکار نے فرمایا حضور جگہ خرید لیا ہے میں نے، اب مسجد کی تعمیر کی جائے گی. تو مسجد نبوی میں 1 وقت کی نماز پڑھیں تو کتنے وقت کا ثواب ملتا ہے؟ 50,000. کتنا؟ اور حرم میں پڑھیں 1 وقت کی کتنا ملتا ہے؟ 1 لاکھ. تو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے 1 نماز پر. یار ڈیلی مسجد بھری رہتی ہوگی نا، حجاج کرام ہیں، عمرہ کرنے والے ہیں، سارے جاتے ہیں. اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے ذات بابرکات میں نیکیوں کا کس قدر اضافہ ہو رہا ہوگا، اس لیے کہ خریدا آپ نے ہے، دیا آپ نے، وقت آپ نے فرمایا ہے. تو سب کو تو ملتا ہی ہے مگر انہیں بھی ملتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں دو گے تو یہاں اس کو بھی ملتا ہے، اس کو بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، اور ملتا ہی رہتا ہے. تو عزیزان ملت اسلامیہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات بڑی افضل والا ہے. آقا نے فرمایا کہ جتنا ابوبکر کے مال نے نفع دیا اسلام اور دین کو، اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں دیا. اور نبی فرماتے ہیں کہ ابوبکر کا مال میرا مال. ابوبکر کے مال کو نبی اپنا مال سمجھتے ہیں. خرچ کر دیں کوئی مسئلہ نہیں، اپنا مال ہے. تو اتنی چاہت، اتنا سب کچھ، تو وہی چاہت ان کی بھی تھی. انہوں نے، اب چونکہ ہم کیا تعریف بیان کر سکتے ہیں، ہم اس قابل کہاں ہیں. چھوٹی موٹی جو کچھ باتیں ہمیں پتہ ہیں وہ ہم بیان کر لیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. ورنہ اگر بیان ہی کرنے پر آ جائے تو آدمی کتنا بیان کر سکتا ہے. اتنے جری ہیں، اتنے قوت والے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا کہ میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کفار آئیں گے بھاگ بھاگ کر کے، تو یہاں کھڑا کون رہے گا؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوبکر نے فرمایا کہ میں کھڑا رہوں گا. اور محبت کا تقاضا دیکھیے، عبد الرحمن ابن ابوبکر فرماتے ہیں جب ایمان نہیں لے آئے تھے، کہا والد گرامی بدر کے مقابلے میں آپ میرے تلوار کے نیچے آ چکے تھے، آپ زد میں تھے، مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. آپ کو قتل نہیں کیا اس لیے کہ آپ باپ تھے، باپ سمجھ کے چھوڑ دیا. ابوبکر فرماتے ہیں عبد الرحمن کاش کہ تم میرے تلوار کے زد میں آ جاتے تو میں بیٹا کبھی نہیں سمجھتا، اسلام کا دشمن سمجھ کے تمہیں قتل کر دیتا. تو یہ محبت تھی، یہ چاہت تھی. 2 تھپڑ مارا ہے، اور 2 تھپڑ مارا، دونوں تھپڑ میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے. باپ کو تھپڑ مارا، اپنے والد گرامی کو تھپڑ مارا. کیوں مارا؟
اس لیے کہ ابو بکر کو برا کہو چلے گا، ابو بکر کے لیے کچھ بھی کہو چلے گا، مگر نبی کے بارے میں ایک جملہ بھی نہیں سنا جا سکتا، چونکہ حضرت ابو قحافہ ان کا نام عثمان ہے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کچھ بات ایسی کہہ دی جو گستاخی میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھپڑ مارا، اور جب تھپڑ مارا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ آپ پڑھیے قرآن کہ نبی کی گستاخی نہیں سن سکتا، چاہے باپ ہو، چاہے بھائی ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، کوئی بھی ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نبی کی شان میں کچھ نہیں سن سکتا۔ تو سب نے تردد کیا مگر حضرت ابوبکر نے کوئی تردد نہیں کیا، ایمان لانے میں بھی، نبی کا حکم ماننے میں بھی۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، تھوڑا وقت بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب 1500 صحابہ عمرہ کی غرض سے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ احرام باندھ لو اور چلو عمرے کی غرض سے عمرہ کرنا ہے، تو سارے صحابہ احرام کی حالت میں تھے، حدیبیہ کے مقام پر روک لیا گیا۔ مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے اس سال، تو آپ نے فرمایا کر لینے دو، عمرہ کرنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ کہا آپ اتنے لوگ ہیں، 1500 آئے ہیں، اور 1500 لوگ آئے ہو تو تم مار کے بھگا ہی دو گے ہم، اس لیے ہم مکہ میں انٹری نہیں کرنے دیں گے، وہاں داخلہ ہی نہیں دیں گے۔ خیر، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی، اب چونکہ یہ پہلے صاحب ایمان نہ تھے، بعد میں ایمان لے آئے، تو یہ وہاں قاصد بن کے آئے تھے، تو لکھا جا رہا تھا، صلح کی تمام باتیں لکھی جا رہی تھیں، اس میں یہ لکھا جا رہا تھا کہ مکہ سے اگر کوئی کافر یا مسلمان مدینہ چلا جائے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، اور مدینہ سے جو بھی آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے اس کو، اور سب لکھا جا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لکھ لو، لکھ لو، لکھ لو، یہ بھی لکھ لو، وہ بھی لکھ لو، سارا لکھا جا رہا ہے۔ جب صلح کا پورا معاہدہ لکھا جا چکا، تب سرکار نے فرمایا اٹھیے آپ لوگ اور بال اتروائیے اور ختم کیجئے، احرام کھول دیجئے۔ اب کوئی اٹھنے کے لیے تیاری نہیں ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو سب سے پہلے 1500 اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے پہلے اٹھنے والی شخصیت، اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ حکم نبی ہوا، آپ نے فوراً احرام چینج کر دیا، ختم کیا، جا کے چپ چاپ بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ چونکہ جلالی طبیعت کے مالک تھے، اب آپ ڈائریکٹ پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ کہا قرآن سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ آپ سچے نبی نہیں؟ کہا میں سچا ہوں۔ کہا ہمارا دین سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ کہا پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں گے؟ کہا عمر میں اللہ کا نبی ہوں، میں وہی کرتا ہوں جو رب فرماتا ہے۔ اب یہ بول کے چلے گئے وہاں سے، کہا چلو ابوبکر سے مل لیتا ہوں۔ حضرت ابوبکر کی بارگاہ میں پہنچے، کہا اطمینان سے بیٹھے ہوئے، کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابوبکر کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا حق پر ہے نا۔ کہا ہمارا دین سچا نہیں؟ کہا سچا ہے۔ کہا ہمارا نبی؟ کہا سچے ہیں۔ کہا اسلام سچا ہے۔ کہا پھر ہم دب کے صلح کر رہے ہیں؟ کہا وہ اللہ کے نبی ہیں، الزم غرغرہ، ان کی رکاب تھامے رہو۔ عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، رب کا جو حکم ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں، وہی کرتے ہیں، وہ تم دامن تھامے رہو۔ کہا تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ چلو عمرہ کریں گے، تو کہا عمرہ کے لیے کہا تھا نا، یہ نہیں کہا تھا نا کہ اسی سال عمرہ کریں گے۔ من وہی الفاظ جو سرکار نے فرمایا وہی ابوبکر نے فرمایا۔ اب گئے وضو بنائے تو ٹھنڈے ہوئے، پوری زندگی اس سخت جملہ تھا، تھوڑا اس سخت جملے پر سیدنا عمر فاروق اعظم اللہ تعالیٰ پوری زندگی افسوس کرتے رہے۔ ہم کو تو بہت ساری باتوں میں ندامت نہیں ہوتی نا، لیکن آپ پوری زندگی اس بات پر افسوس کرتے رہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا، اس سے پہلے سرکار نے تمام کو جمع کیا اور فرمایا کہ حقوق اور تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے تقریر فرمائی، خطاب کیا، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک الموت کا فرشتہ حاضر ہوا، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ میں ہیں،
سرکار نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے فرمایا حضور یہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کس لیے آیا ہے؟ کہا حضور آپ سے اجازت لینے آیا ہے۔ کہا بلاؤ۔ اندر آئے۔ کہا بھائی تم کس لیے آئے ہو؟ کہا حضور اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور رب کی طرف سے فرمان یہ ہے کہ میرے حبیب سے پوچھو، اگر وہ آنا چاہیں تو لے آؤ اور نہ آنا چاہیں تو چھوڑ دو۔ وہ بھی سرکار نے جبریل کی طرف دیکھا، دوست کی طرف ہی دیکھتا ہے، جبریل کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا حضور اللہ مشتاق ہے، اللہ مشتاق ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا، بار بار غشی ہوتی تھی اور پانی آپ اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور اس سے پیشانی پر لگاتے تھے اور فرماتے تھے رفیق الاعلیٰ پھر رفیق الاعلیٰ، اور سکرۃ الموت کو فرماتے تھے حق ہے سکرۃ الموت حق ہے، اور پانی سے پیشانی پر ایسے ایسے کرتے جاتے تھے۔ کچھ دیر کے بعد بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے زانوں پر، اور بعض روایتوں میں کہ گلے اور چہرے کے بیچ میں کندھے پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ آپ کی روح جب روح القدس کی طرف روانہ ہوئی تو دونوں ہاتھ آپ کے لٹک گئے اور آپ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کوہرام مچ گیا، ایک کوہرام مچ گیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر کے سونت کر کے گھومنے لگے، عثمان ابن عفان اللہ تعالیٰ سکتے میں آ گئے، اور صرف وہی نہیں بلکہ حضرت علی کرم اللہ کریم بھی ایک جگہ بیٹھ گئے۔ کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اگر کسی کے ہوش و حواس میں اگر کچھ تبدیلی نہیں آئی تھی تو وہ ایک ہی ذات تھی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کہیں باہر سے بھاگتے بھاگتے آئے اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے چادر اٹھائی اور پیشانی کو چوما، یا محمد فرمایا، اور پیشانی چومنے کے بعد آپ نے پھر مسجد کا رخ کیا اور فرمایا اے عمر بیٹھ جاؤ، اے عثمان بیٹھ جاؤ، اے علی بیٹھ جاؤ۔ سب لوگوں کو بٹھایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں ہم بالکل نہیں بیٹھیں گے، کوئی اگر کہہ دیا کہ میرے نبی دنیا سے پردہ فرما گیا تو اسی گردن مار دوں گا۔ تو یہ ابوبکر صدیق ہی کی ذات تھی جس نے یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم فمن ينقلب علی عقبیہ۔ یہ پوری آیت آخر تک آپ نے فرمایا کہ کوئی اللہ کا نبی جو بھی ہو یا شہید کر دیا جائے یا اللہ کی طرف لوٹ جائے، اس لیے کہ جانا سب کو ہے، تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ ہمارا رب ایک ہے اور وہ رب فانی نہیں ہے، رب باقی ہے۔ موت ہم کو آتی ہے، ہر نبی کو، ہر ولی کو، ہر کسی کو موت آنی ہے، مگر رب ہمارا باقی، ہم عبادت رب کی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ جان لو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم کو ایسا لگا کہ اس آیت کو پہلی بار سنا ہے اور سب کے ہوش و حواس ٹھکانے ہو گئے۔ بہرحال انشاءاللہ اس کے بعد کی جو باتیں ہیں کل عرض کروں گا۔ دعا فرمائے پروردگار عالم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مولا کریم سب کی گناہوں کو معاف فرما، الہ العالمین سب کی مشکلوں کو آسان فرما۔ پروردگار ہم میں جو بیمار میں شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، جو قرض دار ان کو بار قرض سبق دوش فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا۔ مولا کریم جو بے اولاد ان نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ پروردگار جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے روزگار میں روزگار مہیا فرما۔ الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما، برسم اسلام کا بول بالا فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی ہو تصاعد ہوئی مولا اسے معاف فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔